سوچو ایک ایسا بادشاہ جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ جاتے تھے، سونے کا محل، ہزاروں سپاہی اور ہر جگہ اس کا حکم، لیکن پرابلم ایک تھی، اس کا گھمنڈ آسمان سے بھی اوپر چلا گیا تھا۔ اور پھر اس نے پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ہی ہوں اس دنیا کا سب سے بڑا خدا۔ یہ کہانی ہے ایک فرعون کی جس کا نام تھا فاروق، ایک ایسا ظالم بادشاہ جس کا نام آج بھی لوگ خراب طریقے سے لیتے ہیں۔ اس وقت مصر یعنی ایجپٹ دنیا کی سب سے پاورفل کنٹری تھی، بڑے بڑے محل، اونچی اونچی عمارتیں اور ہر طرف پیسہ ہی پیسہ، لیکن عام لوگوں کی زندگی بالکل جہنم تھی، خاص کر بنی اسرائیل کی۔ ان سے زبردستی کام کروایا جاتا، ان کے ساتھ مار پیٹ ہوتی اور ذرا سی چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت بڑی سزا دیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن فرعون کو ایک بہت ہی عجیب بات پتہ چلی۔ کچھ جوتیشیوں نے اس سے بولا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تخت کو گرا دے گا۔ پھر کیا تھا، فرعون پاگل ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ ہر ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ سوچو ذرا کیا گزر رہی ہوگی ان ماؤں پہ جن کے بچوں کو چھینے جا رہے تھے اور پھر انہی کے سامنے ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پورے شہر میں چیخیں گونج رہی تھی، ہر گلی لہو لہان تھی، لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اسی دوران ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی ماں سمجھ گئی تھی اگر سپاہیوں کی نظر اس بچے پر پڑے تو ان کو بھی نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک ماں نے وہ کیا جو دنیا کی کوئی ماں بھی سوچ نہ سکے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا صندوق لیا اور اس میں بچے کو رکھا اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ ایک ماں دور کھڑی رو رہی تھی اور اس کا بچہ لہروں کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ صندوق سیدھا جا کے رکتا ہے فرعون کے محل کے پاس۔ جی ہاں، جس سے فرعون سب سے زیادہ ڈرتا تھا وہ اسی کے محل میں جا کر رک گیا۔ اور پھر سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک حکم آیا کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی، سامنے دنیا کا سب سے بڑا پاورفل آدمی اور ایک طرف اللہ کا نبی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے دربار میں گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پورا دربار ایک دم سائلنٹ، اور پھر فرعون ہنسنے لگا اور پھر فرعون کو غصہ آ گیا۔ اس نے غصے میں کہا کہ میرے علاوہ یہاں پر کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اس کا گھمنڈ اس کی آنکھوں میں دکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سب سے بڑے جادوگر کو بلائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ پورا مصر جمع تھا، ایک طرف وہ جادوگر، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، لوگوں کو ایسا لگا کہ سانپ چل رہے ہیں، ہر طرف شور مچ گیا۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اسی وقت وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اس نے جادوگروں کا سب کچھ نگل لیا، ایک سیکنڈ میں پورا ماحول بدل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ فرعون کے سامنے اللہ کے لیے سجدے میں جھک گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سوچو فرعون کے سامنے اس کے اپنے لوگ اسی کو جھوٹا بول رہے تھے۔ اب فرعون کا غصہ پاگل پن بن چکا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے، لیکن پیچھے فرعون اپنی لاکھوں فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے کہا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو۔ صحیح لگا، پورے سمندر میں راستے بن گئے، پانی دونوں طرف دیواروں کی طرح بن کر کھڑا تھا۔ لیکن فرعون اپنے گھمنڈ میں اندھا بن چکا تھا، وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اس سمندر میں کود پڑا، اور پھر ایک زوردار آواز آئی۔ سمندر اپنے ہی ماحول میں ہو چکا تھا اور دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ پانی میں ڈوب کر، سمندر میں ڈوب کر مر چکا تھا۔ اس کی طاقت، اس کی فوج، اس کا گھمنڈ سب وہیں پر ختم ہو چکا تھا۔ انسان کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنی بھی طاقت آ جائے، لیکن جب گھمنڈ سر پر چڑھ جاتا ہے تو انجام پھر فرعون جیسا ہی ہوتا ہے۔ آج اس کے محل نہیں بچے، آج اس کی حکومت نہیں بچی، بس ایک کہانی بچ گئی جو دنیا کو یاد دلاتی ہے
اور یہی تھا ایک فرعون کا خوفناک قصہ۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں انشاءاللہ کسی بہادر شخصیت کے ساتھ یا کسی بادشاہ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے، اللہ حافظ۔